سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اگر کسی دور کو عروج، طاقت، شان و شوکت اور عدل و انصاف کی علامت کہا جائے تو وہ دور سلطان سلیمان اعظم کا ہے، جسے دنیا سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے نام سے جانتی ہے، لیکن اسلامی دنیا میں وہ سلیمان قانونی کہلائے کیونکہ اس نے نہ صرف فتوحات کی بلکہ ایک ایسا مضبوط قانونی نظام بھی قائم کیا جو صدیوں تک قائم رہا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1494 میں جب سلیمان کی پیدائش ہوئی۔ وہ سلطان سلیم اول کا بیٹا تھا، ایک ایسا باپ جو اپنی سختی، بہادری اور فتوحات کی وجہ سے مشہور تھا۔ بچپن سے سلیمان کو ایک عظیم حکمران بنانے کے لیے تیار کیا گیا، اسے بہترین اساتذہ دیے گئے، فلسفہ، ادب، جنگی حکمت عملی، اسلامی قانون، سب کچھ اسے سکھایا گیا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک شاعر، مفکر اور دانشمند بھی تھا۔ جب 1520 میں اس کے والد سلطان سلیم اول کا انتقال ہوا تو صرف 26 سال کی عمر میں سلیمان عثمانی تخت پر بیٹھا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ پہلے ہی ایک بڑی طاقت تھی، لیکن سلیمان کے آنے کے بعد یہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بننے لگی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے اقتدار کو مضبوط کیا، اندرونی بغاوتوں کو ختم کیا اور پھر اپنی توجہ فتوحات کی طرف مرکوز کی۔ اس کی پہلی بڑی مہم بلغراد کی طرف تھی۔ 1521 میں اس نے بلغراد کو فتح کیا جو یورپ کا ایک اہم قلعہ تھا۔ اس فتح نے یورپ کے دروازے عثمانیوں کے لیے کھول دیے۔ اس کے بعد 1522 میں اس نے جزیرہ روڈس پر حملہ کیا جہاں نائٹس آف سینٹ جان کا قبضہ تھا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا لیکن سلیمان کی حکمت عملی اور طاقت کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور بالآخر عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ ان فتوحات نے سلیمان کی طاقت کو یورپ میں ایک خوفناک حقیقت بنا دیا، لیکن اس کی سب سے مشہور جنگ 1526 میں جنگ موہاکس تھی، جہاں اس نے ہنگری کی فوج کو صرف چند گھنٹوں میں شکست دے دی۔ ہنگری کا بادشاہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ یہ فتح اتنی بڑی تھی کہ اس نے پورے وسطی یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سلیمان نے ویانا کی طرف پیش قدمی کی۔ 1529 میں اس نے ویانا کا محاصرہ کیا، اگرچہ وہ شہر فتح نہ کر سکا، لیکن اس نے یورپ کو یہ پیغام دے دیا کہ عثمانی سلطنت کسی بھی وقت ان کے دل میں داخل ہو سکتی ہے۔ سلیمان صرف جنگوں میں ہی نہیں بلکہ انتظامی معاملات میں بھی ایک عظیم حکمران تھا۔ اس نے عدالتی نظام کو بہتر بنایا، ٹیکس کے نظام کو منظم کیا اور رعایا کے حقوق کو یقینی بنایا۔ اسی لیے اسے ایک قانونی کہا جاتا ہے۔ اس کے دور میں فنون لطیفہ، فن تعمیر اور ادب نے بھی بے مثال ترقی کی۔ مشہور معمار سنان نے اس کے دور میں شاندار مساجد اور عمارتیں تعمیر کی، جن میں استنبول کی سلیمانیہ مسجد آج بھی اس عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ سلیمان کا دربار علم و دانش کا مرکز تھا، جہاں شاعر، عالم اور فنکار جمع ہوتے تھے، لیکن اس کی زندگی صرف فتوحات اور کامیابیوں سے ہی نہیں بھری تھی بلکہ اس میں محبت، سازشیں اور درباری سیاست بھی شامل تھی۔ اس کی زندگی میں ایک اہم کردار حرم سلطان روکسیلانا کا تھا، جو ایک غلام لڑکی تھی لیکن اپنی ذہانت اور خوبصورتی کی وجہ سے سلیمان کے دل پر راج کرنے لگی۔ اس نے نہ صرف سلطان کی بیوی کا مقام حاصل کیا بلکہ دربار کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے اثر و رسوخ نے کئی فیصلوں کو متاثر کیا، خاص طور پر شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ میں۔ سلیمان کے بیٹے مصطفیٰ، جو ایک قابل اور بہادر شہزادہ تھا، درباری سازشوں کا شکار ہو گیا اور بالآخر سلیمان کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ سلیمان کی زندگی کا سب سے افسوسناک اور متنازع پہلو تھا۔ ایک عظیم حکمران ہونے کے باوجود وہ اپنے ہی بیٹے کے خلاف ہو گیا۔ اس واقعے نے اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا، لیکن اس کے باوجود اس کی حکمرانی جاری رہی۔ اس نے مزید فتوحات کی، اپنی سلطنت کو مزید مضبوط بنایا اور دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ اس کے دور میں عثمانی سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ اس کا بحری بیڑا بھی بہت طاقتور تھا، جس کی قیادت خیر الدین باربروسا جیسے عظیم ایڈمرل کر رہے تھے۔ بحیرہ روم عثمانیوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ یورپی طاقتیں اس سے خوفزدہ تھیں، لیکن سلیمان صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک عادل حکمران بھی تھا۔ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا، مختلف مذاہب کے لوگوں کو آزادی دی اور ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں ہر شخص کو اپنے حقوق حاصل تھے۔ اس کی شخصیت میں طاقت، حکمت، عدل اور انسانیت کا ایک منفرد امتزاج تھا۔ اس کے دور کو عثمانی سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے، لیکن ہر عروج کا ایک زوال بھی ہوتا ہے، اور سلیمان کے بعد سلطنت کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا وہ آہستہ آہستہ اس عظیم سلطنت کو کمزور کرنے لگے۔ لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سلیمان کے بعد بھی عثمانی سلطنت کی تاریخ میں کئی اہم موڑ آئے جنہوں نے اس کے مستقبل کا تعین کیا، اور یہی وہ داستان ہے جو ہمیں اگلے حصے میں مزید تفصیل کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی۔
सुल्तान सुलेमान आजम की वफ़ात 1566 में हुई और उनके बाद उस्मानी सल्तनत एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जहां बज़ाहिर ताकत कायम रही लेकिन अंदरूनी तौर पर कमज़ोरियां जन्म लेने लगीं। सुलेमान के बाद उनके बेटे सुल्तान सलीम दुवम तख्त नशीन हुए, जिन्हें अक्सर तारीख में सलीम मैनूश कहा जाता है क्योंकि वो अपने वालिद की तरह हमदान जंग के बजाय ऐश व इशरत और महल्लाती जिंदगी में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। अगरचे सल्तनत अभी भी वसी और ताकतवर थी, लेकिन क़यादत की कमी वाज़ेह होने लगी। सलीम दुवम के दौर में सल्तनत के इंतज़ामी मामलात ज़्यादातर वज़रा और ख़ास तौर पर अजीम वज़ीर सोकोलो मोहम्मद पाशा के हाथ में थे, जिसने कुछ हद तक सल्तनत को संभाला, लेकिन हुक्मरान की ज़ाती कमज़ोरियों ने निज़ाम में दरारें डालना शुरू कर दी। इसी दौर में 1571 में ओजिंग लिपांटू हुई, जहां उस्मानी बहरी बेड़े को यूरोपीय इत्तेहाद ने शिकस्त दी। ये उस्मानी तारीख की पहली बड़ी बहरी शिकस्त थी, जिसने यूरोप को हौसला दिया और उस्मानियों के नाकाबिले शिकस्त होने के तसव्वुर को तोड़ दिया। अगरचे बाद में उस्मानियों ने अपनी बहरी ताकत को दोबारा बहाल कर लिया, लेकिन यह वाक़या एक वाज़ेह इशारा था कि सल्तनत अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। सलीम दुवम के बाद सुल्तान मुराद सालिस आए, जिनके दौर में दरबारी साजिशें, करप्शन और हरम की सियासत मजीद बढ़ गई। हुक्मरानों की कमज़ोर गिरफ्त ने दरबारी अनासिर को ताकतवर बना दिया और सल्तनत के फैसले अब अक्सर ज़ाती मुफादात की बुनियाद पर होने लगे। इसके साथ ही माशी मसाइल भी बढ़ने लगे। यूरोप में नई समंदरी राहें दरियाफ्त हो चुकी थीं, खास तौर पर अमेरिका की दरियाफ्त और अफ्रीका के गिर्द तिजारती रास्तों के खिलने से उस्मानियों की रिवायती तिजारत मुतासिर होने लगी, जिससे खजाने की आमदनी कम हो गई। उधर जो कभी सल्तनत की सबसे ताकतवर फौजी निज़ाम में भी मसाइल पैदा होने लगे, खास तौर पर यनीचरी और नज़्म व ज़ब्त वाली फ़ौज थी, आहिस्ता आहिस्ता बदउनवानी और बगावत का शिकार होने लगी। वो सियासी मामलात में मुदाखलत करने लगे और कई बार सलातीन को माजूल करने में भी किरदार अदा किया। इसके साथ साथ सूबों में गवर्नर्स की खुद मुख्तारी बढ़ने लगी, जिससे मरकजी हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर होने लगी। 17वीं सदी के आगाज़ तक उस्मानी सल्तनत बज़ाहिर अजीम ताकत थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसके सुतून कमज़ोर हो रहे थे। इस दौरान कई जंगें भी हुईं, खास तौर पर सफ़ी सल्तनत के साथ मशरिक़ में और हाबसबर्ग सल्तनत के साथ मग़रिब में। ये जंगें तवील और महंगी थीं, जिन्होंने सल्तनत के वसाइल को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। सुल्तान अहमद अव्वल के दौर में अगरचे कुछ इस्तेहकाम आया और इस्तांबुल में मशहूर नीली मस्जिद ब्लू मॉस्क तामीर हुई, लेकिन मजमूई तौर पर सल्तनत को दरपेश मसाइल जूं के तूं रहे। इसके बाद आने वाले सलातीन में ज़्यादातर कमज़ोर कम उम्र थे, जिनकी वजह से असल ताकत दरबारी अहलकारों और हरम की ख़वातीन के हाथ में चली गई। इस दौर को बाज़ मुअर्रिख़ीन सल्तनत ख़वातीन सल्तनत ऑफ विमेन भी कहते हैं, क्योंकि शाही ख़वातीन खास तौर पर कोसिम सुल्तान और तोरहान सुल्तान ने सियासत में अहम किरदार अदा किया। अगरचे बाज़ औक़ात उन्होंने सल्तनत को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन मजमूई तौर पर यह दौर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। इसी दौरान 1683 में उस्मानियों ने एक बार फिर वियना पर हमला किया, लेकिन इस बार उन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई। ये दूसरा मुहासरा वियना था और इस शिकस्त के बाद यूरोपीय ताकतों ने मुत्तहिद हो कर उस्मानियों के खिलाफ मुसलसल हमले शुरू किए, जिसके नतीजे में उस्मानियों को कई अहम इलाके खोने पड़े। 1699 में ए मुआहिदा कार्वोट्स के तहत उस्मानियों को यूरोप में अपनी बड़ी ज़मीनें छोड़नी पड़ी। ये पहला मौका था जब उस्मानी सल्तनत को किसी मुआहिदे के तहत इतनी बड़ी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। ये वाक़या सल्तनत के ज़वाल की एक बड़ी अलामत था। अब ताकत का तवाज़ुन बदल चुका था, यूरोप तरक्की कर रहा था, साइंस, टेक्नोलॉजी और फौजी हिकमत अमली में आगे बढ़ रहा था, जबकि उस्मानी सल्तनत पुरानी रवायात में जकड़ी हुई थी। इस्लाहात की ज़रूरत थी, लेकिन हर कोशिश को अंदरूनी मुज़ाहमत का सामना था, खास तौर पर यनीचरी फ़ौज इस्लाहात के खिलाफ खड़ी हो जाती थी, जिसकी वजह से सल्तनत आगे बढ़ने के बजाय पीछे रहने लगी। ये वो दौर था जहां उस्मानी सल्तनत एक अजीम ताकत से एक ही बीमार आदमी, सिक मैन ऑफ यूरोप में तब्दील होने की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ सलातीन ने इस्लाहात की कोशिश की और सल्तनत को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश की। यही वो मोड़ है जहां से उस्मानी सल्तनत एक नई जिदोजहद का आगाज करती है, जिसकी दास्तान हम अगले हिस्से में देखेंगे। 17वीं सदी के इख्तिताम और 18वीं सदी के आगाज तक उस्मानी सल्तनत इस हकीकत को महसूस करने लगी थी कि अगर इसने खुद को बदलने की कोशिश न की तो वो तेजी से उभरती हुई यूरोपीय ताकतों के सामने ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकेगी। इसी एहसास के तहत सल्तनत में इस्लाहात का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसे तारीख में तंजीमात
کے نام سے جانا جاتا ہے، اگرچہ اس کی بنیاد اس سے پہلے پڑ چکی تھی، لیکن 19ویں صدی میں اسے باضابطہ شکل دی گئی۔ سلطان محمود دوم اس سلسلے کے اہم ترین کرداروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھا کہ سلطنت کی سب سے بڑی رکاوٹ خود اس کا پرانا نظام ہے، خاص طور پر یعنیچری فوج، جو کبھی سلطنت کی طاقت تھی، اب اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ 1826 میں سلطان محمود دوم نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور یعنیچری فوج کو ختم کر دیا۔ اس واقعے کو واقع خیریہ آسپیشس انسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک فیصلہ تھا کیونکہ یعنیچری بہت طاقتور ہو چکے تھے، لیکن ان کے خاتمے کے بعد سلطنت کو ایک نئی جدید فوج بنانے کا موقع ملا جو یورپی طرز پر تربیت یافتہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمود دوم نے انتظامی اصلاحات بھی کی۔ انہوں نے پرانے نظام کو بدل کر ایک مرکزی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ لباس، تعلیم اور سرکاری اداروں میں بھی تبدیلیاں لائی گئیں۔ ان کے بعد سلطان عبد المجید اول نے 1839 میں ختم گل خانہ جاری کیا جو تنظیمات اصلاحات کا آغاز تھا۔ اس اعلان میں تمام شہریوں کو برابر حقوق دینے، جان و مال کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا کیونکہ اس نے سلطنت کو ایک جدید ریاست کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 1856 میں ایک اور اصلاحی فرمان جاری ہوا جس نے غیر مسلم شہریوں کو بھی مزید حقوق دیے۔ اس کا مقصد یورپی طاقتوں کو مطمئن کرنا اور سلطنت کے اندر اتحاد پیدا کرنا تھا، لیکن ان اصلاحات کے باوجود مسائل ختم نہیں ہوئے۔ ایک طرف قدامت پسند طبقہ ان تبدیلیوں کے خلاف تھا، جبکہ دوسری طرف یورپی طاقتیں مسلسل عثمانیوں کے معاملات میں مداخلت کر رہی تھیں، خاص طور پر مسئلہ مشرق ایسٹرن کوسچن کے تحت یورپ کی طاقتیں یہ طے کرنا چاہتی تھیں کہ کمزور ہوتی ہوئی عثمانی سلطنت کے حصے کیسے تقسیم کیے جائیں۔ روس، برطانیہ، فرانس اور آسٹریا سب اپنی اپنی مفادات کے لیے سرگرم تھے۔ اس دوران سلطنت کو کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے اہم جنگ کریمیا 1853-1856 تھی، جس میں عثمانیوں نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر روس کے خلاف جنگ لڑی۔ یہ ایک عجیب صورتحال تھی جہاں کبھی دشمن رہنے والی یورپی طاقتیں اب عثمانیوں کی اتحادی بن گئی تھیں۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو وقتی کامیابی ملی، لیکن اس کے بدلے میں انہیں یورپ پر مزید انحصار کرنا پڑا۔ معاشی طور پر بھی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، قرضے بڑھ رہے تھے اور یورپی بینکوں پر انحصار بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم پرستی کی تحریکیں بھی زور پکڑ رہی تھیں۔ بلقان کے علاقے میں رہنے والی مختلف قومیں آزادی چاہتی تھیں۔ سربیا، یونان، بلغاریہ سب نے بغاوتیں کی اور آہستہ آہستہ عثمانیوں کے ہاتھ سے نکلتے گئے۔ 1876 میں سلطان عبد الحمید دوم تخت پر آئے۔ انہوں نے ابتدا میں ایک آئین نافذ کیا اور پارلیمنٹ قائم کی، لیکن جلد ہی انہوں نے اسے معطل کر دیا اور ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کر لی۔ ان کا دور ایک طرف اصلاحات اور ترقی کا تھا، جہاں ریلوے، ٹیلی گراف اور تعلیم کے شعبے میں ترقی ہوئی، وہیں دوسری طرف سخت کنٹرول اور سیاسی آزادیوں کی کمی بھی تھی۔ انہوں نے سلطنت کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یورپ کا دباؤ، اندرونی بغاوتیں اور معاشی مسائل مسلسل بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جہاں عثمانی سلطنت ایک نازک توازن پر کھڑی تھی۔ ایک طرف جدیدیت کی کوششیں تھیں اور دوسری طرف زوال کی حقیقت، اور اسی کشمکش نے آگے چل کر ایک ایسے طوفان کو جنم دیا جو نہ صرف عثمانی سلطنت بلکہ پوری دنیا کا نقشہ بدلنے والا تھا۔ اور یہی وہ کہانی ہے جو ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز تک عثمانی سلطنت ایک نازک موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ اندرونی کمزوریاں، معاشی بحران اور بیرونی طاقتوں کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران ایک نئی سیاسی تحریک ابھری جسے ینگ ترک موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد سلطنت کو جدید بنانا، آئینی حکومت کو بحال کرنا اور سلاطین کی مطلق العنان طاقت کو محدود کرنا تھا۔ 1908 میں اس تحریک نے کامیابی حاصل کی اور سلطان عبد الحمید دوم کو آئین بحال کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اگلے ہی سال 1909 میں انہیں معزول کر دیا گیا اور سلطان محمد پنجم تخت پر بیٹھے، لیکن اصل طاقت اب کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس کاپ کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس سیاسی تبدیلی کے باوجود سلطنت کے مسائل ختم نہ ہوئے، بلکہ حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ 1912 اور 1913 کی بلقان جنگوں میں عثمانیوں کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے یورپ میں اپنی تقریباً تمام زمینیں کھو دیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا جس نے سلطنت کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اسی دوران عالمی سطح پر کشیدگی بڑھ رہی تھی اور 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ عثمانی سلطنت نے جرمنی اور اسٹرانگرا کے ساتھ اتحاد کر کے جنگ میں حصہ لیا۔ یہ فیصلہ بہت اہم تھا کیونکہ
اس نے سلطنت کو براہ راست دنیا کی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ جنگ کے دوران عثمانیوں نے کئی محاذوں پر لڑائی لڑی۔ گلیپولی کی جنگ میں انہوں نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست دی، جو ان کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن دیگر محاذوں پر حالات اتنے اچھے نہ تھے۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں عرب بغاوت نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 1916 میں عرب بغاوت شروع ہوئی، جس کی قیادت شریف حسین مکہ نے کی، اور برطانیہ نے ان کی حمایت کی۔ اس بغاوت نے عثمانیوں کے عرب علاقوں کو ان کے کنٹرول سے نکالنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک خفیہ معاہدہ ایساکسپ بھی ہوا، جس میں برطانیہ اور فرانس نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ جنگ کے بعد عثمانی علاقوں کو آپس میں کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ جنگ کے اختتام پر 1918 میں عثمانی سلطنت کو شکست ہوئی اور انہیں معاہدہ سیورے ٹریٹی پر دستخط کرنے پڑے۔ یہ معاہدہ سلطنت کے لیے ایک بہت بڑی ذلت تھا۔ اس کے تحت عثمانی علاقوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یونان، اٹلی، فرانس اور برطانیہ نے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا، اور استنبول بھی اتحادی افواج کے کنٹرول میں آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں پر محیط ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن اسی اندھیرے میں ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ ایک فوجی کمانڈر، ایک لیڈر، جس نے اس شکست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا نام تھا مصطفیٰ کمال، جو بعد میں اتاتورک کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے ترک قوم کو اکٹھا کیا اور ایک آزادی کی جنگ شروع کی۔ 1919 سے 1923 تک جاری رہنے والی اس جنگ نے حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ ترک افواج نے یونانی اور دیگر قابض افواج کو شکست دی اور ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ 1923 میں معاہدہ لوزان ٹریٹی آف لوسین کے تحت ترکی کی خود مختاری کو تسلیم کیا گیا، اور اسی سال جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں آیا۔ 1924 میں خلافت کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا، جو صدیوں سے عثمانی سلاطین کے پاس تھی۔ اس طرح نہ صرف ایک سلطنت کا بلکہ ایک پورے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک نیا رخ لیا۔ عثمانی سلطنت، جو کبھی 3 بر اعظموں پر حکومت کرتی تھی، اب ماضی کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اس کی میراث، اس کا اثر اور اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے، اور اسی میراث کو ہم آخری حصے میں مزید گہرائی سے سمجھیں گے۔ خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی عثمانی سلطنت باضابطہ طور پر تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلطنتیں صرف زمینوں کے کھو جانے سے ختم نہیں ہوتیں، بلکہ ان کی میراث صدیوں تک زندہ رہتی ہے۔ عثمانی سلطنت کی میراث بھی کچھ ایسی ہی ہے، جس کے اثرات آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم سیاسی اثرات کی بات کریں تو مشرق وسطیٰ کا موجودہ نقشہ بڑی حد تک عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد بننے والے معاہدوں کا نتیجہ ہے۔ ساکسپ کو معاہدہ اور بعد میں ہونے والی تقسیم نے ایسے ممالک کی بنیاد رکھی جن کی سرحدیں اکثر تاریخی، نسلی یا ثقافتی حقیقتوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں، جس کے اثرات آج بھی تنازعات کی صورت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بلقان کے علاقے میں بھی عثمانی دور کی تاریخ آج تک سیاسی اور سماجی معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ثقافتی لحاظ سے عثمانی سلطنت نے ایک شاندار ورثہ چھوڑا۔ فن تعمیر اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ استنبول کی عظیم مساجد، محلات اور بازار آج بھی اس دور کی عظمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ خاص طور پر سلیمانیہ مسجد اور آیا صوفیہ جیسے شاہکار دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ عمارتیں نہ صرف فن تعمیر کا کمال ہیں، بلکہ ایک پوری تہذیب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ زبان، موسیقی، کھانے اور لباس میں بھی عثمانی اثرات آج تک موجود ہیں۔ ترکی، عرب دنیا، بلقان، حتیٰ کہ شمالی افریقہ تک عثمانی ثقافت کی جھلک مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے۔ قانونی نظام کے لحاظ سے بھی عثمانیوں نے ایک اہم ورثہ چھوڑا۔ خاص طور پر سلطان سلیمان قانونی کے دور میں بنائے گئے قوانین نے ایک منظم ریاستی نظام کی بنیاد رکھی، جس کا اثر بعد کی ریاستوں پر بھی پڑا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تنازعات بھی عثمانی تاریخ کا حصہ ہیں۔ مختلف قوموں کی آزادی کی تحریکیں، مذہبی اور نسلی کشیدگیاں، اور بعض واقعات جیسے آرمینیائی مسئلہ آج بھی بحث کا موضوع ہیں۔ اس لیے عثمانی سلطنت کی تاریخ کو صرف ایک زاویے سے دیکھنا درست نہیں، بلکہ اسے ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی داستان کے طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ جدید ترکی کے قیام کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتورک نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے سیکولر نظام نافذ کیا، مغربی طرز کی اصلاحات کی، اور ایک جدید قومی ریاست بنانے کی کوشش کی۔ یہ تبدیلیاں عثمانی روایت سے کافی مختلف تھیں، لیکن انہوں نے ترکی کو ایک نئی پہچان دی۔ آج کا ترکی ایک ایسا ملک ہے جو اپنی عثمانی میراث اور جدید شناخت
के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है। आलमी सतह पर भी उस्मानी सल्तनत की तारीख को बड़ी अहमियत हासिल है। ये एक ऐसी सल्तनत थी जिसने मशरिक़ और मगरिब को जोड़ा, मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों को एक निज़ाम के तहत रखा और सदियों तक आलमी सियासत में अहम किरदार अदा किया। इसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत और उरूज हमेशा कायम नहीं रहते। वक्त के साथ साथ हर सल्तनत को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और जो कौमें खुद को बदलने में नाकाम रहती हैं वो तारीख के सफ़हात में गुम हो जाती है। लेकिन उस्मानी सल्तनत की खास बात यह है कि इसने अपने उरूज और ज़वाल दोनों में दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। आज भी जब हम इस्तांबुल की गलियों में चलते हैं या किसी पुरानी मस्जिद की दीवारों को देखते हैं तो हमें इस अजीम सल्तनत की गूंज सुनाई देती है। ये कहानी सिर्फ एक सल्तनत की नहीं बल्कि इंसानियत, ताकत, सकाफत और तब्दीली की कहानी है। और यही वो सबक है जो हमें तारीख से सीखना चाहिए कि उरूज के साथ जिम्मेदारी भी आती है और ज़वाल के बाद भी मीरास बाकी रहती है।